عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج اس شام کے لیے، جب خدا نے ایک بار پھر یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کی ہے اور اب کلام سننے کو ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر ہمارے خدا کے بے شمار نام ہیں، اور خدا کے ہر نام کے اندر ایک قدرت ہے، ایک برکت ہے، لیکن خدا اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ بڑھ کر عظمت دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کے کلام کو عظمت دیں، اور ہم کلام کو عظمت کیسے دے سکتے ہیں؟ جب ہم اسے توجہ سے سنیں اور پھر اس پر عمل کریں، تو یہ ہم خدا کے کلام کو کیا دیتے ہیں جی؟ عظمت دیتے ہیں۔ سو آئیے آج شام خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل، اس کا 10واں باب 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 10واں باب 17ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ سو لکھا ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی وہ روح القدس سے خوشی میں بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھی، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ سو آج شام ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے کلام کی عظمت۔ یہاں 17ویں آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ 70 شاگرد جنہیں خداوند نے خدمت کے لیے بھیجا، ان کو اختیار دیا، اور وہ گئے اور انہوں نے خدمت کی، اور خدمت میں انہوں نے فتوحات حاصل کی۔ ان کے وسیلہ سے معجزات ہوئے، ان کے وسیلہ سے لوگ بدروحوں سے آزاد ہوئے، ان کے وسیلہ سے بیماروں نے شفا پائی۔ اور جب وہ اس خدمت میں جس کام کے لیے انہیں بھیجا گیا
انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ہم جہاں جا رہے ہیں ہم فتح پا رہے ہیں، ہمارے وسیلہ سے لوگ آزاد ہو رہے ہیں، تو ان کے دل خوشی سے بھر گئے، وہ شادمانی سے لبریز ہو گئے اور وہ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ اور جب وہ واپس آئے ہیں خداوند یسوع کے پاس رپورٹ دینے کے لیے، اور بڑے خوش ہیں اور خوش آ کر کہتے ہیں کہ تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ سو ان کی یہ خوشی جو تھی یہ جائز تھی، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے ہمیں خدمت دی ہے، اور وہ ہمیں خدمت کے لیے بھیجتا ہے، اور جب ہم خدمت کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے نام سے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، فتوحات حاصل کرتے ہیں، روحیں جیتتے ہیں، بدروحوں سے لوگوں کو رہائی دلاتے ہیں، تو یہ جائز خوشی ہے، اور اس بات کے لیے خوش ہونا یہ بنتا ہے۔ اور وہ بڑے خوش تھے اور خوشی خداوند کو رپورٹ دے رہے تھے۔ اور جب خداوند نے یہ رپورٹ سنی تو خداوند نے پتہ کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ میں شیطان کو بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اور پھر خداوند نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند نے کہا کہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ خدمت کے لیے گئے اور آپ نے فتح حاصل کی، اور میرے نام کے سبب سے بدروہیں تمہارے تابع ہوئیں، لیکن یاد رکھو، اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں۔ یہ کوئی اتنی بڑی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اختیار میں نے تمہیں دیا ہے کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ بے شک یہ بھی خوشی کی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور خوشی ہے۔ اس بات کے لیے خوشی مناؤ، اور وہ خوشی یہ ہے کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑی برکت، اس سے بڑی خوشی، اس سے بڑی شادمانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے نام جن کو دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں بے شمار لوگ ہمارے نام کو نہ جانتے ہوں، لیکن ہمارے نام آسمان پر خدا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہے نہیں۔ سو اگر خوش ہونا ہے تو اس بات کے لیے خوش بھی ہو اور شکر گزاری بھی کرو کہ ہمارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، برے کی کتاب حیات کے اندر۔ سو یہ باتیں جب وہ کر رہے ہیں اور خداوند آگے بڑھ رہے ہیں، تو آج جس بات پر ہم بات کرنے کو ہیں، بنیادی طور پر ہماری جو مرکزی آیات ہیں وہ ہے 23ویں اور 24ویں آیت۔ اور وہاں پر خداوند نے کیا کہا، اس آیت کو اگر ہم دوبارہ پڑھیں، اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا۔ یہ شاگرد جو بڑے خوش آئے، خوشی کی رپورٹ دی، اور خداوند نے ان سے کہا کہ اس بات سے خوش نہ ہو کہ بدروہیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ خداوند نے ان سے بڑی خاص بات یہاں پر کہی ہے، یہ ایک انکشاف بھی کیا ہے۔ خداوند نے کہا اور شاگردوں کی طرف متوجہ ہو کر خاص انہی سے کہا۔ یہ بات خاص شاگردوں کے لیے ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور کہا مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر یہ انکشاف کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تم جس زمانے میں ہو، اور یہ زمانہ وہ ہے جس میں خدا کا بیٹا یعنی کہ یسوع اپنی بات کر رہا ہے، مجسم ہو کر اس روئے زمین پر خدمت کر رہا ہے،
اور تم ان تمام کاموں کو جو وہ کر رہا ہے دیکھ رہے ہو، اور تم اس ساری تعلیم کو، اس سارے کلام کو جو اس کے لبوں سے نکل رہا ہے سن رہے ہو۔ اس لیے تمہیں یہ اعزاز، یہ شرف حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ وہ کام ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو دیکھنے اور سننے کی آرزو بڑے بڑے بادشاہوں کو تھی، بڑے بڑے نبیوں کو تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی نہ تو دیکھ سکے اور نہ سن سکے۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو، تم سن رہے ہو، تم کیا ہو؟ مبارک ہو۔ اور یہاں پر جو ورڈ لکھا نا کہ نبیوں نے، بادشاہوں نے چاہا، یونانی زبان میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے تھیلو، اور انگلش میں ہے ڈیزائر، اور گریک میں جس گرامر میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش ہمیشہ جلتی رہی، یہ خواہش ان کے اندر ہمیشہ بھڑکتی رہی، ان کی یہ خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، کم نہیں ہوئی، بلکہ یہ خواہش رہی کہ ہم مسیح کی باتوں کو سنیں، ہم مسیح کے کاموں کو دیکھیں۔ لیکن یسوع کہہ رہا کہ وہ چاہ کر بھی، خواہش تھی، ڈیزائر تھی جو کبھی نہیں بجھی، لیکن وہ چاہ کر بھی سن نہ سکے۔ لیکن اگر تم سن رہے ہو تو پھر تم کتنے مبارک ہو۔ اس بات کے لیے تمہیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ نہ سن سکے، اور آج ہمارے لیے یہ ایک سوال بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جیسے بادشاہوں کے اندر، نبیوں کے اندر جب تک وہ جیتے رہے ان کے اندر یہ خواہش رہی کہ خدا کے کلام کو سنیں، آج ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ کیا یہ خواہش ہمارے اندر ہے کہ ہم خدا کی آواز کو، اس کے کلام کو، اس کی باتوں کو سنیں؟ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ آج کی کلیسیا، آج کا ایماندار بہت کچھ سننا چاہتا ہے اور سنتا بھی ہے، لیکن جو سننا چاہیے، یعنی خدا کا کلام جس کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جسے قبول کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں، جس کے وسیلہ سے حالات بدل جاتے ہیں، جس کے وسیلہ سے بدنوں کے اندر شفا داخل ہو جاتی ہے، وہ کلام جو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو زندگیوں سے تاریکیاں، اداسیاں، مایوسیاں نکال دیتا ہے، اس کلام کو سننے سے لوگ کتراتے ہیں۔ اس کلام کو سننے کی خواہش لوگوں کے اندر آج نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا کہ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں جو چرچ ہے، کلیسیا جو ہے، یہ گیت گانے والی کلیسیا بنتی جا رہی ہے۔ لیکن ابتدائی کلیسیاں جو تھیں وہ دعا کرنے والی کلیسیاں، وہ تعلیم پانے والی کلیسیاں ہیں، وہ رفاقت رکھنے والی کلیسیاں ہیں، اور وہ روٹی توڑنے والی کلیسیاں تھیں۔ لیکن آج کی کلیسیاؤں میں سے یہ سارے جو عنصر ہیں جو ایک کلیسیا کو مضبوط کرتے ہیں، یہ کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ویک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کلیسیا پھر سے بیدار ہو، پھر سے اٹھ کھڑی ہو، کلیسیا کے اندر پھر سے خدا کے کلام کو، یسوع کی تعلیم کو سننے کی، سیکھنے کی جو خواہش ہے، اس کا جو شعلہ ہے وہ بھڑک اٹھے، تاکہ کلیسیا جو ہے پھر سے ریوائیو ہو جائے۔ سو خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ یہ خواہش بادشاہوں کے اندر تھی، اور یہ خواہش نبیوں کے اندر تھی، لیکن وہ خواہش رکھ کر بھی نہ سن سکے۔ لیکن تم سن رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو۔ اس وقت رسول دیکھ رہے تھے، شاگرد دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اور آج ہم سن رہے ہیں۔ یہ وہ باتیں جو ہم سن رہے ہیں، یہ نبی اور بادشاہ چاہ کر بھی نہیں سن سکے،
اور اگر آج ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کاموں کو دیکھتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا احساس ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا شرف ہے۔ سو ہم خدا کے کلام کو سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اپنے اندر خواہش رکھیں کلام کو پڑھنے کی، کلام کو سننے کی، اور کلام پر عمل کرنے کی۔ انسان کے اندر بڑی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی خواہش جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ خدا کے کلام کی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزوں کی ہم خواہش کرتے ہیں لیکن ملتی نہیں۔ اگر اس کی خواہش کریں گے تو یہ ہمیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ خدا ہمیشہ کلام کرتا رہے گا، خدا ہمیشہ کلام کو نازل فرماتا رہے گا، اور جب جب کلام نازل ہوتا رہے گا، کلام کی قدرت ہے کہ کلام کے ساتھ شفا بھی آتی ہے، کلام کے ساتھ برکت بھی آتی ہے، کلام کے ساتھ روشنیاں بھی آتی ہیں، اور کلام زندگیوں کے اندر خوشحالیاں لے کر آتا ہے۔ کلام کی یہ قدرت ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر خواہش رکھیں۔ تو خداوند نے کہا کہ بہت سے بادشاہوں نے اور نبیوں نے چاہا۔ اگر ہم بادشاہوں کی بات کریں تو قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ آئے، لیکن سر فہرست داؤد بادشاہ اور سلیمان بادشاہ۔ اگر ہم داؤد کی بات کریں تو داؤد ایک ایسا بادشاہ تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے اسے کلام دیا، اس نے بے شمار زبور لکھے جو آج ہم پڑھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ وہ خود ایک شاعر تھا، ایک موسیقار تھا، ایک گلوکار تھا۔ اس نے خود خدا کے کلام کو روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا، لیکن اس کے باوجود اس بادشاہ کے اندر یہ خواہش تھی، تیری نجات دے شوق دے وچ ہوندی بے ہوش میری جان۔ وہ بادشاہ ہو کر بھی یہ خواہش رکھتا تھا کہ جس کی نبوت میں کر رہا ہوں، جس کی پیشن گوئیاں میں کر رہا ہوں، کاش میں خود بھی اس کے سن سکوں، کاش میں خود بھی اپنی ان آنکھوں سے اسے دیکھ سکوں، لیکن چاہ کر بھی وہ نہیں دیکھ سکا۔ اگر ہم سلیمان کی بات کریں، سلیمان بادشاہ جس نے پرانے عہد نامہ کے اندر 3 بڑی کتابیں لکھ دی، امثال کی کتاب، وائز کی کتاب، غزل الغزلات کی کتاب، زبور 72، زبور 127، 3000 مثلیں، 105 گیت، 1005 گیت اس نے لکھے۔ دنیا کی ہر چیز پر ریسرچ کی، ہیکل کو بنایا اس نے۔ کلام کو لکھنے والا، تحریر کرنے والا، اپنے اندر یہ خواہش رکھتا تھا کہ میں اس کی سنوں، لیکن چاہ کر بھی نہ سن سکا۔ اس کی حکمت کا چرچا اتنا دور دور تک پھیلا ہوا تھا کہ لکھا کہ سبا کی ملکہ دور دراز سے سلیمان کی حکمت سننے کے لیے، اور خدا نے یہ سن پتہ کیا کہا، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ ہاللیلویا! یہ وہ ہے جو ابراہیم سے بھی بڑا ہے، یہ موسیٰ سے بھی بڑا ہے، یہ ایلیا سے بھی بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہیکل سے بھی بڑا ہے، یہ سبق کا مالک ہے۔ تو غور کیجئے داؤد بادشاہ پر، سلیمان بادشاہ پر، جو خود خدا کے کلام کو لکھنے والے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ وہ باتیں، وہ تعلیم جو یسوع خدا کا بیٹا دے گا، ہم اسے سنیں، لیکن چاہ کر بھی نہ سن پائے۔ لیکن اگر آج ہم سن رہے ہیں تو پھر ہم کتنے مبارک لوگ ہیں۔ ہاللیلویا! اور اگر نبیوں کی بات کریں، انبیاء اکبر، انبیاء اصغر، سب سے بڑا موسیٰ، یشوا، ایلیا، الیشا، یسایہ، یرمیا، حزقیل، بے شمار نبی، اور وہ سب نبی کیا کرتے تھے؟ کس کی خبر دیتے تھے؟ کس کی پیشن گوئی کرتے تھے؟ یسوع مسیح کی۔
اور غور کریں کہ وہ خود پیشن گوئیاں کرنے والے، خود نبوت کرنے والے لوگ، لیکن ان کے اندر یہ خواہش تھی کہ کاش ہم بھی اس کی سنیں، لیکن چاہ کر بھی نہ سن سکے۔ لیکن اگر آج ہم سنتے ہیں، شاگردوں نے سنا، تو پھر ہم کیا ہیں؟ مبارک لوگ ہیں۔ یسوع ہمیں ان سے زیادہ مبارک ٹھہرا رہا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں جو کلام ملا، بائبل میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے طرح با طرح اور حصہ با حصہ کلام کیا، یعنی ضرورت کے تحت مکاشفہ دیا انہیں، لیکن آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور وہ کلام جو ہے حتمی کلام ہے، اور اسی کلام کو بائبل کی شکل دی گئی جو کہ حتمی کلام ہے۔ خدا کا مکمل مکاشفہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے پاس اس بائبل کی صورت میں موجود ہے، لیکن انہیں مکمل مکاشفہ نہیں ملا۔ اسی لیے ان کے اندر یہ ڈیزائر تھی کہ ہم سنیں، ہم دیکھیں کہ آخر وہ کیا کہے گا، لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہوا۔ تو اس بات کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ جب ہم پہاڑی واز پڑھتے ہیں، متی کی انجیل 5واں باب، 6واں باب اور 7واں باب، آپ کو پتہ ہے وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یسوع نے کہا کہ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، سن چکے ہو، یعنی کہ یہ بات ان بادشاہوں نے سنی، یہ بات ان نبیوں نے سنی کہ زنا نہ کرنا، لیکن اب جب یسوع کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ انہوں نے نہ سنا، اور وہ یہ سننا چاہتے تھے، یہ سننے کی خواہش ان کے اندر تھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور یسوع نے کیا کہا؟ جس کسی نے بری نگاہ سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ تو یسوع نے جب کہا کہ تم سن چکے ہو، سن چکی ہوئی باتیں بادشاہوں نے سنی تھی، نبیوں نے سنی تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں، یہ انہوں نے نہیں سنی، اور یہ سننے کی خواہش ان کے اندر تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی نہ سن سکے۔ اسی لیے یسوع نے کہا کہ مبارک ہو تم جو یہ دیکھتے اور سنتے ہو۔ سو خدا کا شکر ہو ان ساری باتوں کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم ان باتوں کو سنیں اور دیکھیں۔ اور یہ جو پہاڑی واز ہے بائبل مقدس میں، متی کی انجیل میں، یہ 3 چیپٹر ہیں، اور اس کے اندر جو تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دے دی ہے، یہ دنیا کے اندر کسی کتاب میں آپ کو ایسی تعلیم نہیں ملے گی۔ ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، مہاتما گاندھی، وہ پہاڑی واز کو پڑھا کرتا تھا، اور یہ اسٹیٹمنٹ اس نے دیا کہ جو تعلیم پہاڑی واز کے اندر موجود ہے، اگر اس تعلیم کو دنیا کے اندر قانون کے طور پر نافذ کر دیا جائے تو دنیا کے اندر سے جنگ و جدل ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایسی خوبصورت، ایسی بابرکت، ایسی محبت سے بھری ہوئی یہ تعلیم ہے۔ اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، اسے سننا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو قوموں میں سے، دنیا میں سے، خاندانوں میں سے لڑائیاں، جھگڑے، جنگ و جدل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ محبت کی تعلیم ہے، یہ صلح کی تعلیم ہے، اس کے اندر امن ہے، یہ امن کی تعلیم ہے، کیونکہ یسوع خود سلامتی کا شہزادہ ہے۔ ہاللیلویا۔ سو مسیح نے کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے، نبیوں نے چاہا، لیکن چاہ کر بھی نہ سن سکے، کیونکہ اس کے کلام کی یہ شان ہے، اس کا یہ جلال ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ جو کلام کو بیان کرنے والے تھے ان کے اندر یہ خواہش بھڑکتی رہی،
وہ جانتے تھے کہ جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جو ہم دنیا تک پہنچا رہے ہیں، یہی اتنی زبردست ہے، یہی اتنی کمال، اتنی بابرکت ہے، تو جب وہ کلام مجسم ہو کر آئے گا اور جب اس کے لبوں سے وہ باتیں نکلیں گی تو وہ کیا کمال باتیں ہوں گی۔ اس کی ڈیزائر انہوں نے اپنے اندر رکھی ہیں۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو اناجیل کے اندر مسیح کی تعلیم کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے۔ اگر حوالہ آپ کو بتاتا جاتا ہوں، مرکز 14:12 کے مطابق مسیح کی جو تعلیم تھی وہ سچی تعلیم تھی۔ پھر مرکز 1:22 کے مطابق مسیح کی تعلیم کے اندر اختیار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ پھر لوکا 19:48 میں لکھا ہے کہ لوگ اس کی شوق سے سنتے تھے۔ پھر مرکز 12:37 میں لکھا ہے کہ لوگ اس کی خوشی سے سنتے تھے۔ پھر مرکز 1:27 کے مطابق لوگ حیران ہو کر سنتے تھے اور کہتے تھے یہ تو نئی تعلیم ہے۔ مسیح کی باتوں پر غور کریں، اس کی تعلیم پر غور کریں کہ جب جہاں مسیح نے کلام کیا، لکھا لوگ شوق سے سنتے تھے، لوگ خوشی سے سنتے تھے، لوگ حیران ہو کر سنتے تھے، اور لوگ اقرار کرتے تھے کہ یہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے، اس کی تعلیم ایسی ہے۔ مسیح کی جو تعلیم ہے، اس کا جو کلام ہے، یہ بہت معتبر ہے، یہ بہت رسپیکٹڈ ہے۔ ہمیں اسے عظمت دینا ہے، ہمیں اسے جلال دینا ہے، اسے سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے بہت سے لوگوں نے چاہا لیکن نہ سن سکے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب ہمیں بھی سننے کو نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے تو ہمیں اپنے اندر یہ خواہش رکھنی چاہیے اور اس کلام کو پڑھنا اور سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم کلام کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی عظمت یہ ہے، پہلی بات کہ جو لوگ اسے سنتے ہیں ان کو یسوع نے کیا کہا؟ تم مبارک ہو، اور کمپیریزن کر دیا۔ کیا ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ میں داؤد سے یا سلیمان سے اچھا ہوں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں موسیٰ سے اچھا ہوں یا ایلیا سے یا علیشا سے اچھا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو زندگیاں وہ گزار گئے ہیں، جو کام وہ کر گئے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے مبارک اس لیے ٹھہرا دیے گئے ہیں کیونکہ ہم وہ باتیں، وہ کلام، وہ تعلیم سنتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی نہ سن سکے۔ ہم کیا ہیں؟ مبارک۔ مبارک کا مطلب باعث برکت۔ جب ہم اس کلام سے بھرے ہوتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ باعث برکت بن جاتے ہیں۔ خدا ہمیں مبارک ٹھہراتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں۔ تو پہلی بات، کلام کو سننے والے کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ اور پھر جو مسیح کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو زندگی کا کلام ہے۔ ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، یوحنا 6:68، یوحنا 6:68۔ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہاللیلویا۔ پطرس رسول نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم کس کے پاس جائیں؟ اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کا کلام، جس کی تعلیم، جس کی باتیں ایسی ہو جس میں زندگی ہے۔ زندگی کی باتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ تیرے پاس ہیں۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ جو کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس میں زندگی ہے، جو زندگی بخش دیتا ہے۔
اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کھانے پینے میں زندگی ہے، جتنا اچھا کھائیں گے، جتنا زیادہ کھائیں گے، اتنا زیادہ جئیں گے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید دولت میں زندگی ہے، جتنی زیادہ دولت ہوگی، جتنا زیادہ روپیہ پیسہ ہوگا، اتنی زیادہ ہماری زندگی ہوگی۔ لیکن یسوع نے کہا کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے۔ سو زندگی نہ تو روٹی میں ہے، نہ کھانے پینے میں ہے، نہ روپے پیسے میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ ہی کسی اور چیز میں زندگی ہے، تو وہ خدا کے کلام کے اندر ہے۔ ہاللویا۔ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہاللویا۔ سو یہ باتیں، یہ کلام ہمیشہ کی زندگی تک قائم رہنے والا ہے۔ اس کلام کے اندر شفا ہے، اس کلام کے اندر برکت ہے، اس کلام کے اندر نجات ہے، اس کلام کے اندر صلح ہے، اس کلام کے اندر نور ہے، اس میں تازگی ہے۔ سو یہ کلام زندگی کی باتیں ہیں۔ سو اس کی عظمت کیا ہے؟ پہلی بات، سننے والے مبارک ہیں، اور پھر دوسری بات، یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ زندگی کی باتیں ہیں، اور پھر تیسری بات، یہ وہ کلام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو غمگین دلوں کو جوش سے اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ ہاللویا۔ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 13 سے 35 آیت کے اندر ایک واقعہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ نا امید ہو گئے تھے، مایوس ہو گئے تھے، غم کی حالت میں آ گئے تھے، اور اتنے غمگین ہو گئے تھے کہ جب یسوع جی بھی اٹھا تو کچھ شاگرد جو ہے وہ یقین نہیں کرتے تھے۔ اور اس لوکا 24 باب میں 2 شاگردوں کا ذکر ہے، یہ بھی یسوع کے دوست تھے۔ حالانکہ ان کو رپورٹ ملی کہ یسوع جی اٹھا ہے، لیکن تو بھی ابھی تک یہ ایمان نہیں لائے، اور یہ مایوس تھے، یہ بوجھل تھے، نڈال تھے، غمگین تھے، اور اپنے گاؤں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اور جب یہ جا رہے تھے تو لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، اور خداوند نے ان سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ خدا نے ان کے ذہن کو کھولا، خدا نے نوشتوں کے بھید ان پر کھولنا شروع کیے، اور یہ انہوں نے اقرار کیا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے۔ سو یہ وہ کلام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جب سنی جاتی ہیں تو یہ مایوس دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے، زندگی سے اداسی، مایوسی اور نا امیدیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس کلام کی عظمت ہے۔ ہاللویا۔ سو آپ جتنا زیادہ خدا کے کلام کو سنیں گے، آپ جوش سے بھرتے جائیں گے، آپ امید سے بھرتے جائیں گے، آپ شادمانی سے بھرتے جائیں گے، آپ کے اندر سے ساری مایوسیاں، اداسیاں، بے چینیاں، غمگینیاں جو ہیں اس کلام کی قدرت سے جاتی رہیں گے۔ اور چوتھی بات، جب ہم خدا کے کلام کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ حصہ ہے جو کبھی آپ سے چھینا نہ جائے۔ ہاللویا۔ لوکا کی انجیل کے اندر جب خداوند یسوع مسیح مریم، مرتھا اور لازر کے گھر میں تھے، اور مرتھا کھانا پکاتے پکاتے، کام کرتے کرتے گھبرا گئی، اور آ کے خداوند سے کہتی ہے کہ میری بہن سے کہہ کہ میری مدد کرے۔ تو خداوند نے کیا کہا؟ مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مریم نے وہ حصہ چن لیا ہے جو اس سے کبھی چھینا نہ جائے گا۔ اور مریم کیا کر رہی تھی؟ کلام سن رہی تھی، وہ باتیں جو زندگی کی باتیں ہیں،
وہ باتیں جو دلوں میں جوش بھر دیتی ہے، وہ باتیں جو سننے والے مبارک ہیں، وہ کلام مریم سن رہی تھی. اور خداوند نے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے، سب کچھ جو تمہارے پاس ہے چھینا جائے گا، چھن سکتا ہے، لیکن یہ باتیں، یہ کلام، یہ وہ حصہ ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہاللیلویا. سو یہ اس کے کلام کی عظمت ہے. اور اس کلام کی چند ایک باتیں، اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 6 آیت نکالیں. لکھا یہاں پر 6 اور 7 آیت میں، یہ ہم مسیح کی تعلیم کی، اس کے کلام کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے؟ لکھا کیا 2 پیسے کی 5 چڑیاں نہیں بکتی؟ تو بھی خدا کے حضور ان میں سے ایک بھی فراموش نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. ہاللیلویا. سو یہ جو باتیں ہیں، جن باتوں کی ہم مسیح کی باتوں کی بات کر رہے ہیں، اس کی باتوں میں سے ایک بات، کلام کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کیا بات ہے. خداوند کہہ رہا ہے کہ تمہاری قدر بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. اور یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے سر کے بالوں کو گنتا رہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اس کے سر پر کتنے بال تھے اور اب کتنے رہ گئے ہیں. ہمیں سے کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ کسی شوہر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی بیوی کے سر میں کتنے بال، نہ ہی کسی بیوی کو پتا ہوتا کہ اس کے سر کے، شوہر کے سر پہ کتنے بال. یہاں تک کہ ماؤں کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے بچے کے سر میں کتنے بال. لیکن خدا کو پتا ہے، خدا کو پتا ہے کہ اشفاق بھائی کے سر میں کتنے بال ہیں. خدا کو پتا ہے پاسٹر عارف کے سر میں کتنے بال تھے اور کتنے رہ گئے ہیں. تو وہ خدا جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے بال کتنے تھے اور کتنے رہ گئے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے والیٹ میں کتنے پیسے تھے اور کتنے رہ گئے اور کتنوں کی ہمیں ضرورت ہے. وہ جانتا ہے کہ ہماری کپی میں کتنا تیل تھا اور کتنا رہ گیا. وہ جانتا ہے کہ ہمارے مٹکوں میں کتنا آٹا تھا اور کتنا رہ گیا. وہ جانتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے پلیں گے، وہ سب جانتا ہے. سو ہمیں اس پر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے بارے میں. اس لیے اس نے کہا کہ ڈرو مت، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے. وہ ہماری فکر ہم سے زیادہ کرتا ہے. ہم اپنی فکر جتنی کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں اور فکریں کر کر کے پریشان اور بیمار ہو جاتے ہیں. خدا ہم سے زیادہ ہماری فکر کرتا ہے. لکھا ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. وہ ہماری فکر کرنے والا خدا ہے. اور متی کی انجیل میں یسوع نے کیا کہا 6:34 میں، بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. ہاللیلویا. یہ مسیح کی تعلیم ہے، یہ مسیح کا کلام ہے جس کو سننا چاہتے تھے، جس کو سننے کی خواہش انبیاء میں اور بادشاہوں میں تھی، لیکن چاہ کر بھی نہ سن سکے. لیکن آج ہم ان باتوں کو سن رہے ہیں. آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تیرے سر کے سب بال جو ہیں گنے ہوئے ہیں. تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے کل کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیری فکر کرنے والا میں زندہ ہوں. ہاللیلویا. سو یہ اس کے کلام کی عظمت ہے. سو عزیزو، آج شام غور کیجیے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ کلام ہے
جس کو سننے کی خواہش، آرزو، ڈیزائر بڑے بڑے انبیاء کرام کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو تھی. وہ چاہتے تھے کہ ہم سنیں جو کچھ ہم سن چکے ہیں، لیکن جو یہ کہنے کو ہے ہم سنیں لیکن نہ سن سکے. لیکن آج اگر میں اور آپ ان باتوں کو سنتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ کیونکہ یہ زندگی کی باتیں ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو دلوں میں جوش بھر دیتی ہیں. یہ وہ حصہ ہے جو ہم سے کبھی چھینا نہیں جائے. اور اس میں کیا ہے؟ زندگی. اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ پر امید رہیں، ہمیشہ جوش سے بھرے رہیں، ہمیشہ ان باتوں کی قدرت ہماری زندگی میں کام کرتی رہے، ہم سے یہ حصہ کوئی چھین نہ سکے، تو پھر ہمیں اس کلام کو عظمت دینے کی ضرورت ہے. اور عظمت کیسے دیں گے؟ کہ ہم بھی اپنے اندر کلام کو سننے کی خواہش رکھیں، ڈیزائر رکھیں. یہ شعلہ کبھی نہ بجھے، یہ آگ کبھی نہ بجھے، بلکہ یہ اور بھڑکتی جائے کہ میں اور اس کلام کو سنوں، اور زیادہ اسے اپنے اندر لوں، اپنے اندر اتاروں. کیونکہ جتنا زیادہ کلام میرے اندر آئے گا اتنا زیادہ میں اپنی روح جان بدن میں بابرکت ہوتا جاؤں. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام مؤثر ہے اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. یہ کلام جو ہے یہ وہ میڈیسن ہے، دنیا کی کوئی میڈیسن آپ کی باڈی کے اس حصے میں پہنچ نہیں سکتی جہاں پر کلام پہنچ کر آپ کا ٹریٹمنٹ کر کے آپ کو ہیل کر سکتے. یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اتنا مؤثر اور اتنا پاورفل کلام. اس کلام کو ہم نے عظمت دینی ہے. آج شام ہمارے لیے میسج یہ ہے، فکر نہ کریں، خدا آپ کی فکر کرنے والا زندہ ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے کلام کی خواہش اپنے اندر رکھیں، اس کے کلام کو عظمت دیں، اسے سنیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی بابرکت ہوتے جائیں گے، مبارک ہوتے جائیں گے. عزیزو، آخر میں یہ کہوں گا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تھی کہ جو باتیں تم سنتے اور دیکھتے ہو یہ وہ ہیں جن کو سننے کی خواہش کس میں تھی؟ نبیوں اور بادشاہوں میں. لیکن اگر خدا نے ہمیں یہ اعزاز دیا، یہ شرف بخشا کہ ہم اسے سنتے ہیں، ان کاموں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے. اور کس قدر شکر گزاری کرنی چاہیے کہ خداوند تو نے ہم پر ایسا فضل کر دیا کہ وہ باتیں جو سب سننا چاہتے تھے ہم نہ سن سکے. شکر گزاری کریں کہ خداوند تو نے میرے سر کے سب بال پکڑے. شکر گزاری کریں خداوند کہ تو نے میری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے. شکر گزاری کریں خداوند کہ تو میری فکر کرتا ہے، تو مجھ سے پیار کرتا ہے، تو میری قدر کرتا ہے، کیونکہ تیرا کلام مجھے یہ بتا رہا ہے. ہاللیلویہ. سو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور چند لمحوں کے لیے سب اس بات کے لیے صرف شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہم پر کیسا بڑا فضل کیا کہ اس نے ہمیں یہ اعزاز بخش دیا، یہ شرف بخش دیا کہ ہم اس کے منہ کی باتوں کو سنیں جن کو بادشاہ اور انبیاء چاہ کر بھی نہ سن سکے. اگر ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے تو عزیزو آج شام خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند میرے اندر اس خواہش کو پیدا کر دے، اس ڈیزائر کو پیدا کر دے، اور میرے اندر تیرے کلام کو سننے کی خواہش کی جو آگ ہے یہ ہمیشہ جلتی رہے، بھڑکتی رہے، اور میں تیرے کلام سے بھرتا رہوں اور بابرکت ہوتا رہوں اور تیرے نام کو جلال اور بزرگی دیتا رہوں. سو خداوند کی شکر گزاری کریں آج کے کلام کے لیے، آج کی ساری برکت کے لیے. اور آخری دعا خدا کے خادم پاسٹر عبدالستار صاحب کے ساتھ مل کر کریں گے.